أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام اور ایام برکت و مغفرت، مہینہ ماہ رمضان اور دسترخوان ضیافت الہی، اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم سب مہمان خدا ہیں۔ اور اس دوران حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہم سب کے لیے علمی، فکری اور معنوی نیاز کے طور پہ یہ کورس لے کے آیا ہے، اور اس کورس کے آج چوتھے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے کل جو خطبہ شعبانیہ کا ایک آخری حصہ بچ گیا تھا اس کو، اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کا چیپٹر باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ خطبہ جاری تھا، اور اس خطبے کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا رسول اللہ، اس مہینے کا سب سے افضل کام کون سا ہے تاکہ ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل گناہ چھوڑ دینا ہے۔ مقام غیبت آیا اور آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس مہینے کا سب سے بڑا عمل انجام دیا ہے۔ خدا نخواستہ کسی الجھن سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ بولنے کا سوچا، مگر چھوڑ دیا کہ ماہ رمضان ہے، روزہ رکھ کے کیسے جھوٹ بولوں، یا خود مہمان خدا بن کر بھی جھوٹ بولوں گا کیا، اور آپ نے وہ جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، تو آپ نے اس مہینے کا سب سے بڑا عمل انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک گناہ کو شمار کرتے چلے جائیے، ایک گناہ چھوڑ دینا ماہ رمضان میں گویا کہ ماہ رمضان کا سب سے بڑا عمل انجام دینے کے مترادف ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد آپ گریہ فرمانے لگے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ یعنی اس رونے کا سبب کیا ہے؟ بظاہر تو یہ خطبہ تھا جس میں بڑے جوش و خروش سے سب لوگ سن رہے تھے، اور آڈینس بھی بڑے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت سوال اور اس کا بہترین جواب، اور مگر اب گریے کی فضا کیوں آ گئی ہے، اور آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک میں تمہارا خون بہا کر تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ گویا کہ میں تمہاری شہادت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدہ پروردگار میں مشغول ہوگے کہ اتنے میں اولین و آخرین کا شقی ترین شخص، قاتل ناقہ صالح جیسا سنگین جرم کرنے والا تمہارے سر پر تلوار مارتا ہے، جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ گویا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان کے بارے میں یہ احساس دیکھ کر، ان کی تڑپ دیکھ کر کہ وہ ماہ رمضان میں کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ سب سے افضل ترین عمل کو انجام دے کے اپنے ماہ رمضان المبارک کو اپنے لیے زیادہ بابرکت اور پرفائدہ بنائیں، جب ان جذبات کو دیکھا امیر المومنین کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ماہ رمضان یاد آ گیا کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہوں گے، اور پھر اولین و آخرین کا سب سے شقی ترین شخص، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت صالح کی ناکہ کو قتل کرنے والے افراد، یا قاتل ناکہ صالح تھا، تو پھر پورا منظر، اور یہ ذہن میں رہی ہے یہ گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یہ کسی کمرے میں نہیں ہے، یہ مسجد نبوی میں ہے، منبر سے کر رہے ہیں، اصحاب کا مجمع سامنے ہے۔ وہ جو احکام خداوندی کو ایکسپلینیشن کرنے کا ایک خطبہ تھا، وہ اب کہہ لیجئے گریہ، اور پھر بعد میں فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں شفٹ ہو جاتا ہے اور منتقل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے اصحاب کو اس خطبے کے آخر میں وہ منظر بتایا کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے سر اقدس پر ضربت لگائی جائے گی۔
یہ خبر سن کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے صرف ایک سوال کیا، اور وہ یہ کہ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ، آپ نے جو خبر سنائی ہے مجھے اس پر تعجب نہیں، مجھے اس پر پریشانی نہیں، اس پر غم نہیں، ہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب مجھے شہید کیا جا رہا ہوگا تو کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ یعنی جب مجھے موت آئے گی تو کیا تب میں اپنے اس دین کے اوپر ثابت قدم رہوں گا اور سالم دین میرے پاس ہوگا؟ آف کورس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال در حقیقت میرے اور آپ جیسے افراد کو متوجہ کرنے کے لیے تھا، اور جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھنے بھی لگے، بلکہ میں جب یہ چیز کو دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ منظر بھی یاد آیا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قصر بنی مقاتل سے جب مکہ سے کربلا جا رہے تھے، تو ایک رستے میں ایک منزل آتی ہے جس منزل سے آپ نے اضافی پانی بھروایا تھا مشکوں میں، چونکہ آپ علم غیب سے جانتے تھے کہ اگلی منزل پہ، اگلے ٹھکانے پہ ہمیں ہور کا پیاسا لشکر ملے گا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہور روکنے کے ارادے سے آ رہا ہوگا، مگر اس روکنے والے کی پیاس کو بجھانے کے لیے قبل از وقت پانی اکٹھا کروایا، اضافی مشکیں بھرائیں، اور قصر بنی مقاتل سے جو ہی وہ اضافی مشکیں بھرا ہوا قافلہ چلا تو آپ کے، بلکہ جناب رباب کے غلام تھے عقبہ ابن سمعان، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ گھوڑے کی زین پر بیٹھے سوار تھے، اور سوار ہوئے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو اونگ آ گئی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اونگ گئے، اور پھر چند لمحوں بعد دوبارہ ان کی اونگ کھل گئی، اور اونچی اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون الحمد للہ رب العالمین کا ورد کرنے لگے، اور 3 مرتبہ یہ ورد کیا۔ جب یہ ورد کیا تو آپ کے جوان سالہ بیٹے جناب علی اکبر آپ کے پاس آیا اور کہا بابا کیا ہوا، آپ یہ ورد کر رہے ہیں، کیسی خبر ہے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا میں ابھی گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور میری اونگ مجھے آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، اور اس دوران ایک گھوڑ سوار آیا اور وہ مجھ سے اس ہم کلام ہو کے کہتا ہے کہ قافلے والوں یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اور شہادت اس کے پیچھے پیچھے اس کے تعقب میں آ رہی ہے، تو ہمیں شہادت کی خبر دے کے ابھی کوئی گھوڑا سوار گیا ہے۔ تو جناب علی اکبر نے جب یہ سنا کہ یہ قافلہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہ منزل موت ہے، وہ منزل شہادت ہے، اور یہ خبر دے رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ابھی راہ کربلا ہے، کربلا پہنچے نہیں ہیں، تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا تھا، اولسنا علی الحق، بابا اگر یہ گھوڑا سوار کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے موت اور شہادت ہمارے تعاقب میں ہے، تو سوال یہی ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم ہی تو حق پر ہیں۔ تو پھر جناب علی اکبر نے فرمایا پھر کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، پھر تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا علی ابن الحسین، سیم آپ دیکھ لیجئے نا جی، بڑا کمپیریزن، خوبصورت کمپیریزن بنتا ہے ادھر۔ یہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہیں، اور استاد انہیں بتا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح سے شہادت کی جو ہے وہ موت ملے گی، اور امیر المومنین کا سوال جو تھا سیم وہی سوال جناب علی اکبر نے ریپیٹ کیا ہے جب وہ اپنے آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے تھے۔ سو یہ ایک موت کا کانسیپٹ جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب بہت ساری اور ایسی مثالیں عرض کی جا سکتی ہیں، جناب قاسم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ جو بار بار پوچھتے ہو کہ میرا نام شہیدوں میں کیوں نہیں آیا، تو یہ تو بتائیے کہ موت کیسی ہے، موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو جناب قاسم نے یہی کہا تھا کہ احلا من الاصل، چچا جان آپ کی رقابت میں، آپ کی رفاقت میں اور آپ کی قربت میں اور آپ پر آپ کی نصرت میں شہید ہو جانا، یہ جو شہادت کی موت ہوگی تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ سو یہ سوال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، جب بھی موت کی خبر ملتی تھی تو عام شخص ہو تو وہ شاید یہ سوال کرے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، اور پتہ نہیں کتنی فرصت ملے گی، کون سا سال ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر یہ گھرانہ ایسا کوئی سوال نہیں کرتا تھا، صرف ایک سوال کہ ذالک فی سلامت من دینی، جب یہ شہادت کی موت آئے گی نا تو میرا دین اس وقت ثابت و سالم ہوگا۔ اور طلب بات ہے کہ ایک مومن کے لیے موت کی خبر سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ موت کس عالم میں آئے گی، آیا اس کی زندگی کا خاتمہ حالت ایمان میں ہوگا یا اس حال میں کہ وہ اپنے ایمان و عقیدہ اور دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے؟ سو یہ بہت اہم بات۔
سوری، ایک مرتبہ سلوات پڑھیے گا. سو موت کی خبر اہم ہے، بٹ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ موت کس حالت میں آ رہی ہے، کس عالم میں آ رہی ہوگی. خاتمہ بالخیر ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا. مومن اس چیز کے اوپر زیادہ زیرک ہوتا ہے، زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے امام خمینی یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی میں خالق کائنات نے ایک دعا میری حتماً قبول کرنی ہے، تو میں پھر وہی دعا مانگوں گا کہ پروردگارہ میرا خاتمہ بالایمان فرما. کیونکہ اگر خاتمہ بالایمان نہیں ہوا اور اس سے پہلے جو بھی کر لیا گیا تو وہ سارا اکارت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پہ اگلا سوال سوری تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہی تھا کہ کیا میرا اس وقت دین ثابت و سالم ہوگا. سوری. اس لیے آپ نے اپنی موت کا سن کر یہی سوال کیا کہ موت تو حتمی امر ہے، آ کر رہے گی. بس یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب میری موت آئے گی تو کیا میرا دین ثابت و سالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی سلامت من دینک، ہاں یا علی، اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت میں اپنا اور اپنے بھائی علی کا تعلق بتاتے ہوئے فرمانے لگے. اور جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اصحاب کا مجمع تھا اور اس محفل میں ضروری تھا کہ علی کا تعارف بھی کرایا جائے، علی کا شہادت کا مقام اور منزلت بھی بیان کیا جائے. سو اب علی کے تعارف کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی. یا علی جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے بغض و دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے تمہیں برا بھلا کہا گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو. تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری طینت و فطرت میری طینت و فطرت ہے. یہ وہ فضائل تھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ یہ روح پرور محفل اختتام پذیر ہو گئی، لیکن نہ صرف اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے شعبان کے آخری ہفتہ میں ماہ سیام کی آمادگی کا نسخہ متعارف ہوا. سو اسی کے ساتھ یہ محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ برخاست ہوا اور مکمل ہوا. لیکن اس خطبے کے آخر میں قیامت تک کے لیے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کا ایک منشور دے دیا گیا، ایک رستہ دے دیا گیا کہ ماہ رمضان سے پہلے کس طرح سے آمادگی پیدا کر کے ماہ رمضان میں داخل ہونا ہوگا اور کس طریقے سے ماہ رمضان کو انشاءاللہ ویلکم کہنا ہوگا. اس کے بعد ہم ایک چیپٹر ایک چھوٹی سی چیز اور پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا جو سٹنگ ہے یہ شارٹ ہوگی باقی دنوں سے. ماہ رمضان کا چیپٹر ہمارا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ استقبال کا جو تھا وہ یہاں ختم ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آج گلف کنٹریز میں تو ماہ رمضان شروع ہو گئے، پاکستان میں انشاءاللہ کل سے روزہ ہوگا اور دیگر کنٹریز کے لوگ بھی اپنے حساب سے اپنے روزے کے حوالے سے تیار ہوں گے. تو ایک چیز جس کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہے، جیسا کہ آپ ہیڈنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ رمضان نہیں ماہ رمضان کہو. یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے، آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں. آستانہ باقر العلوم، جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی نشست جاری تھی، اس محفل میں سعد ابن طریف اپنے 8 دوستوں کے ہمراہ فرزند زہرا سے کسب فیض کر رہے تھے. یہ سبھی امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد اور ان کے قریبی حلقہ احباب کے افراد تھے. محفل میں روزوں کے مہینے کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی. دوران گفتگو کسی نے صرف رمضان کہہ کر کوئی بات کہی. سین آپ نے دیکھ لیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا گھر ہے اور وہاں آپ کے سامنے 9 افراد بیٹھے ہیں، جن میں ایک سعد ابن طریف ہیں، اور یہ سارے امام علیہ السلام کے پاس کسب فیض کرنے، کسب علم کرنے حاضر ہوتے تھے. اور یہ گپ شپ کی ایک محفل تھی ساتھ میں،
اور مختلف چیزوں پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے ماہ رمضان کے بارے میں بات کی، اور ماہ رمضان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے لفظ صرف رمضان کہا۔ مثلا فرض کیجیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رمضان آنے والا ہے، یا رمضان جب پچھلا رمضان گیا ہے تو میں نے یہ کام کیا تھا، یا وٹس ایور، تو انہوں نے رمضان کہہ کر کوئی بات کہی، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں مت کہا کرو کہ یہ رمضان ہے، اور نہ ہی ایسے بولا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل لا يجیء ولا يذهب، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اللہ نہ تو آتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے، یعنی اللہ کے شایان شان نہیں کہ اس کے آنے یا چلے جانے کا تصور کیا جائے، کیونکہ آنا اور جانا اس کے لیے ہوتا ہے جو دائمی نہ ہو اور زائل ہونے والا ہو۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ہم سب کو متوجہ کیا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے جب بھی بات آ رہی ہو، نارملی ایک عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک رواجن بات کی جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں یہ ہوگا، رمضان چلا گیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے نہیں کہا کرو، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور جب آپ کہتے ہو رمضان آ رہا ہے تو گویا کہ ایک اس سے یہ معنی مترشح ہوتا ہے، کہ یہ معنی ڈیرائیو ہوتا ہے کہ گویا اللہ آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ پہلے نہیں تھا اور اب آ رہا ہو، یا رمضان چلا گیا، تو اس سے ایک یہ معنی ڈیرائیو ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اللہ چلا گیا، حالانکہ اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ آنے اور جانے کا اس کے نام کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اسی لیے کہا کہ شہر رمضان کہا کرو یا ماہ رمضان کہا کرو، رمضان کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہو تو ماہ رمضان کہیے، یا روزوں کا مہینہ کہہ لیجئے، یا روزے کہہ دیجئے، لیکن جب بھی رمضان کہیں گے، ایک تو اس کے اعراب کے حوالے سے شاید میں نے اس کے بعد اس چیز کو مینشن بھی کیا ہو، را یعنی رے کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، زواد کے اوپر بھی زبر ہے، رمضان، رمضان نہیں ہے یہ رمضان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو ماہ رمضان کہیں گے، یا شہر رمضان کہیں گے، یا رمضان کا مہینہ کہیں گے۔ البتہ اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے، ہمارے پاس بہت محدود سی چند ایک روایات ایسی ہیں جس روایت میں لفظ صرف رمضان آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ شہر نہیں استعمال ہوا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دیکھیے ایک حدیث ہے ہمارے پاس اور اس میں یہ تو لفظ خود امام سے منقول ہے اور اس میں شہر جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ میں علمی جو ذوق رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ہم دو تین توجیحات کرتے ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اور کیا نہیں، ہمیں امام کے الفاظ راوی نے نقل کیے ہیں، میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ شہر استعمال کیا ہوگا اور شہر و رمضان کہا ہوگا، مگر راوی نے جب وہ روایت نقل کی ہے تو وہ وہاں لفظ شہر سکپ ہو گیا اس سے، اور اس نے اپنے حساب سے رمضان کہہ کر اس روایت کو نقل کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ ماہ رمضان کے ساتھ شہر مت لگاؤ، بلکہ ساتویں امام کا فرمان ہے، اسی طریقے سے پانچویں امام کا فرمان، دیگر ائمہ کی متعدد احادیث ہے جس میں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان کہنے کی بجائے صرف رمضان کہہ گئے تو بعد میں استغفار بھی کریں اور فدیہ بھی دیں، اگرچہ میں یہ شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، صرف روایت کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو کچھ روایات تو سختی سے منع کر رہی ہوتی ہیں۔ تیسری چیز اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے جب قرآن مجید میں لفظ رمضان استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ شہر و رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآنی طریقہ بھی یہی ہے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے آپ صرف رمضان نہ کہیں بلکہ شہر و رمضان کہیں، رمضان کا مہینہ کہیں، یا ماہ رمضان کہیں، جیسا کہ پانچویں امام کی اس حدیث کا آخری جملہ آپ اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ ماہ رمضان، یعنی اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، یا اللہ کا مہینہ چلا گیا ہے، یا اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ایک تو انشاءاللہ اس لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے بہت متوجہ ہو جانا ہے کہ اس لفظ کی ادائیگی شہر و رمضان ہے، یا رمضان کا مہینہ ہے، یا ماہ رمضان ہے، صرف رمضان انشاءاللہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ اس سے اگلا جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے جس کا صحیح تلفظ رمضان ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 2 مہینے ایسے ہیں جن کا نام جب بھی لیا جائے تو ساتھ میں شہر، مہینہ
یا ماہ کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ 12 میں سے 2 مہینوں میں ان ایسے ہیں جن کا نام لیتے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ لینا پڑے گا، اور وہ پروٹوکول کیا ہے؟ شہر و فلاں، یا ماہ فلاں، یا فلاں والا مہینہ۔ جیسے یہ 2 مہینے کون سے؟ یہ 2 مہینے میں سجا صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ جن کا نام لیتے ہوئے پروٹوکول ہوگا، اور وہ پروٹوکول لفظ شہر ہو سکتا ہے، مہینہ ہو سکتا ہے، یا ماہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون سے 2 مہینے ہیں؟ یہ 2 مہینے رجب اور رمضان کے مہینے ہیں۔ جیسے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ماہ رمضان اور ماہ رجب کہا جائے گا، جبکہ باقی مہینوں میں شہر کا لفظ لگانا ضروری نہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شعبان ختم ہو گیا اور شوال آ گیا۔ یہ ایک آپ کہہ لیجئے ان کی ادائیگی کے لیے، خود جب ہم نے لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں تو اس لفظ کو ہم نے صحیح طرح سے ادا کیسے کرنا ہے، چونکہ کسی لفظ کی ادائیگی بھی آپ کے پرسیپشن ڈالتی ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، آپ کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تو 2 باتیں ہو گئیں۔ سال کے 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم شہر یا مہینہ یا ماہ کا لفظ استعمال کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رمضان کا تلفظ ہے وہ رمضان ہے، رمضان نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اب کل غالباً یا پرسوں بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ رمضان کا معنی کیا ہے۔ سو رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد سے ڈیرائیوڈ ہے۔ عربی زبان میں، خیر دوسری زبانوں میں بھی ایسی ہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نارملی کہ ہر ایک جو ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک ورڈ ٹری ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے۔ مطلب لکھنا ہے نا، تو لکھنے کے بارے میں لکھائی، اور لکھ رہا ہوں، لکھا، لکھ چکا، اور مطلب اس طرح کے لکھاوٹ دیگر بہت سارے افراد آئیں گے، الفاظ آئیں گے۔ تو کسی بھی ایک لفظ کا کسی بھی زبان میں ایک پورا خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک شجرہ ہوتا ہے، ایک پورا اس کا ٹری ہوتا ہے، ایک فیملی ٹری ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان کا بھی ایک، رمضان کے لفظ کا بھی ایک ٹری ہے۔ اور یہ جو ڈیرائیو ہوا ہے، یہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں را، میم اور ضاد۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لسان العرب کے مطابق رمز وہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہیں جو سورج کی براہ راست حرارت و تپش کی وجہ سے سلگنے اور پگھلنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے پاؤں گرم ریت پر پڑنے کی وجہ سے جل جائیں تو عربی میں کہتے ہیں رمزت قدمہ من الرمضاء ای احترقت، یعنی زمین کی تپش اور حدت سے اس کے پاؤں جل گئے۔ سو رمضان کا جو ایک معنی ہے وہ ہے اتنی سخت سورج کی تپش اور حرارت اور گرمی کہ جس کی وجہ سے جو بھی چیز زمین کے اوپر آئے وہ پگھلنے لگے، وہ جلنے لگ پڑے۔ جیسا کہ اگر زمین اتنی گرم ہو کہ اگر آپ ننگے پاؤں اس کے اوپر چلیں تو گویا کہ پاؤں جل جائیں، تو کہا جائے گا رمزت، یعنی کسی چیز کو جلانے کا نام کے لیے رمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس مبارک مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بھوک، پیاس، شدت اور مشکلات سے گناہ جلتے اور جھڑتے ہیں، اور یہ مقدس مہینہ گناہوں اور برائیوں کے اسباب کا خاتمہ اور سدباب کر کے انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، خدا اور اس کے بندے کے قرب میں حائل تمام رکاوٹوں کو مسمار کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرتا اور پاکیزگی کا موقع دیتا ہے۔ اب اس کا چونکہ ہر چیز کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا جو روٹ لیٹر تھا اس کا مطلب تھا کسی چیز کو جلا دینا۔ تو ماہ رمضان کو پھر ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماہ رمضان میں انسان جب بھوک پیاس اور دیگر مشکلات سے گزرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جلتے ہیں اور خاکستر ہو جاتے ہیں اور جھڑتے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے اس مہینے کو، یعنی وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دے، وہ مہینہ جو انسان کی بدعمالیوں کا جو پیپر ہے اس کو جلا دے، تو اس مہینے کو پھر ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کے نام کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، سُمِّیَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ، اس ماہ کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار میں یہ فرمان موجود کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کو رمضان کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور کوئی چیز جب کسی کو جلائے تو اس کے بارے میں رمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کو رمضان کا لفظ اس میں
استعمال ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور معنی بھی ماہ رمضان کا عربک ڈکشنریز میں ذکر ہوا ہے، اور اس کا بھی ماہ رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ انسانی معلوم تاریخ میں کسی بھی زبان میں لکھی گئی پہلی لغت یا ڈکشنری کتاب العین کے مطابق رمضان سے مراد موسم خزاں سے قبل ہونے والی بارش ہے، جو پودوں، چٹانوں اور سطح زمین سے گرد و غبار، مٹی اور گندگی کو دھو دیتی ہے اور فطرت کے چہرے کو نکھار دیتی ہے۔ ایک اضافی جملہ آپ نے یہاں دیکھا کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں جو سب سے پہلی ڈکشنری لکھی گئی، آف کورس وہ عربی میں لکھی گئی تھی، اور اس ڈکشنری کا نام کتاب العین ہے۔ اس کے اندر جو رمضان کے لفظ کا معنی لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موسم خزاں سے پہلے جو بارش آتی ہے، اور وہ بارش بھی ایسی کہ بارش سے پہلے چونکہ دھوڑ مٹی اور گدلا پن ہوتا ہے، تو ایسی بارش کہ جو پودوں، چٹانوں اور سطح زمین سے گرد و غبار ختم کر دے، گندگی کو مٹا دے، اور بالکل پوری فضا کو نکھار کے رکھ دے، فطرت کا چہرہ ابھار کے سامنے لے آئے، ایسی بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو ماہ رمضان کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسانوں نے گناہ اور نافرمانی کی سبب اپنی فطرت و اصلیت کو آلودہ کر دیا ہے، اور ان کے دل کی زمین غبار زدہ ہو چکی ہے، مگر اللہ نے اس مبارک مہینے کو انسان کی روح اور اس کے نفس کی گندگی، آلودگی اور غلاظت و خباثت و نجاست سے پاک کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس میں روح و دل دھل کر پاک کو صاف ہو جاتے ہیں اور فطرت سلیمہ و اطاعت کی راہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی کمپیریزن کو لیجئے کہ جو عربوں میں موسم خزاں سے پہلے جو بارش آتی تھی، اور اس سے پہلے وہ جکڑ چلتے تھے ریت کے، اور ہر چیز کے اوپر گرد و غبار اور اٹی ہوئی ہوتی تھی مٹی سے، لیکن جب یہ بارش آتی تھی تو وہ ہر چیز کا جو اصل چہرہ تھا وہ سامنے آتا تھا، پودے، زمین، چٹانیں، گھر، ہر چیز اپنے اصل رنگ میں آتی تھی اور نکھر جاتی تھی۔ تو گویا ماہ رمضان بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ انسانوں نے اپنی روح کے اوپر مختلف قسم کے داغ اور دھبے لگائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی بدعمالیوں کی غلاظت ہے، خباثت ہے، آلودگی ہے، جو ان کی روح کے اوپر، ان کی فطرت کے اوپر لگ گئی ہوئی ہے۔ لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ان کی روح کو دھو دیتا ہے، ان کے دل کو دھو دیتا ہے، اور وہ جو فطرت کی صاف اور شفاف آواز اس کے دل تک نہیں جا پا رہی ہوتی، اس کے لیے ایک سازگار ماحول بنا دیتا ہے۔ سو ماہ رمضان کو دوسری وجہ ماہ رمضان کہنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ مہینہ انسان کے وجود کے اوپر اور اس کے اعمال کے اوپر جو گندگیاں ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کی روح کو نکھار دیتا ہے، اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ تیسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام رمضان رکھے جانے کے حوالے سے تیسری توجیہ یوں بیان کی گئی ہے کہ زمانہ قبل از اسلام میں جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام تبدیل کر کے عربی زبان میں رکھے، تو کچھ مہینوں کے نام وقت اور موسم کے لحاظ سے رکھے گئے، جیسا کہ بہار کے موسم میں آنے والے دو مہینوں کو ربیع الاولیٰ اور ربیع ثانیہ کا نام دیا گیا۔ پہلے یہ مہینے جو تھے عبرانی زبان یا اس سے بھی گزشتہ زبانوں میں ان کا نام کچھ اور ہوتا تھا، تو اہل عرب جب پہلی مرتبہ مہینوں کے نام عربی زبان میں رکھنے لگے تھے، تو 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے تھے جن کو انہوں نے اس زمانے کے موسم کے حساب سے نام دیا تھا۔ مثلا اتفاقاً جب یہ نام رکھ رہے تھے، اس اس سال ربیع الاول اور ربیع الثانیہ جو ہیں یہ بہار کے موسم میں آئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ربیع الاولیٰ یعنی بہار کا پہلا مہینہ اور ربیع الثانیہ یعنی بہار کا دوسرا مہینہ رکھا۔ حالانکہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر سال بہار کے موسم میں ہی ربیع الاولیٰ یا ربیع الثانیہ آتا ہو۔ سو مناسبت یہ تھی چونکہ یہ بہار کے موسم میں آئے تھے، لہٰذا ان کا نام بہار والا رکھ دیا۔ اتفاقاً ماہ رمضان ان دنوں میں جب اہل عرب مہینوں کے نام تبدیل کر رہے تھے سخت گرمی کے موسم میں آیا۔ اس گرم موسم کی مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، کیونکہ رمضان کا معنی شدت کی گرمی ہے۔ اس بنا پر بعض ماہرین لغت اس کے لغوی معنی اور روزہ رکھنے کے درمیان کسی ربط کے قائل نہیں ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ انتہائی گرمیوں میں آیا تھا جب یہ نام تبدیل کیے جا رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے گویا کہ ماہ رمضان اس کا نام رکھا، یعنی انتہائی گرمی میں آنے والا مہینہ۔ لیکن یہ اتفاق تھا اس سال یہ گرمیوں کے مہینے میں آیا تھا، وگرنہ اس کا ماہ رمضان کے ساتھ، ماہ رمضان کے معنی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ آج کے لیے ہم ادھر تک ہی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور کل اس چیز کو ذرا زیادہ بہتر انداز میں آخر میں شروع میں انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
ہوپ فلی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے بڑے بہترین قسم کے مباحث کی طرف چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔